ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد وآله الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات. عزیزان گرامی قدر، میں نے قرآن مجید کی جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، وہ آیت ایسی آیت ہے کہ جس میں ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جس چیز کا اس آیت میں حکم دیا گیا ہے وہ انسان کی زندگی کا ماحصل ہے۔ اگر اجر رسالت نہیں ہے تو انسان کی یہ زندگی بیکار ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس ساری کائنات کو خلق کیا محمد کے لیے، محمد کے صدقے میں خلق کیا، اور اس کائنات میں محمد مصطفیٰ نے آ کر انسان کو خاک سے پاک بنایا، اندھیرے سے اجالے میں لائے۔ تو جب دنیا میں ہم کسی سے کوئی کام، معمولی کام بھی کرواتے ہیں تو اس کی اجرت دیے بغیر نہیں رہتے۔ تو جس رسول نے انسان کو معراج کی منزلوں پر پہنچایا ہو، کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کا اجر ادا کریں؟ لیکن محنت رسول نے کی ہے، حکم خدا نے دیا ہے، تو پھر اجر ہم اپنی مرضی سے نہیں دے سکتے، بلکہ جو اجر خدا چاہے گا وہ اجر دیا جائے گا۔ تو عزیزان گرامی قدر، وہ اجر کیا قرار پایا؟ کچھ اور نہیں قرار پایا، جبکہ لاکھوں کروڑوں، بلکہ اس دور میں تو یہ کہیں کہ اربوں کی دولت لے کر رسول اللہ کے پاس مسلمانان، تازہ مسلمان جو تھے وہ رسول اللہ کے پاس حاضر تھے: یا رسول اللہ، آپ نے بڑی محنت کی، لہذا ہم کچھ اجر دینا چاہتے ہیں۔ لیکن رسول چونکہ وحی الہی کا منتظر رہتا ہے، تو آیت نازل ہوئی: قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے رسول، تم ان سے کہہ دو کہ میرا تم سے کوئی سوال نہیں ہے اجر کے لیے سوائے مودت اہل بیت کے، قرابت داروں کی مودت کے سوا کوئی اجر نہیں ہے۔ عزیزان محترم، وقت بہت کم ہے، میں نے خطبے کو بھی اسی لیے مختصر کیا ہے، کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے اسی ذیل میں، چونکہ ایک مومن کے اصال ثواب کی مجلس ہے، خدا اس کے درجات بلند کرے۔ عزیزان محترم، یہ یاد رکھیے کہ اجر رسالت ہر انسان کی زندگی کا ماحصل ہے، اور اگر کسی انسان میں اجر رسالت نہیں پایا جاتا ہے تو اس کی زندگی بیکار ہے، دنیا بھی بیکار ہے اور آخرت بھی بیکار ہے۔ اور وہ اجر رسالت کیا ہے؟ مودت اہل بیت۔ اس سے پہلے بھی کبھی میں عرض کر چکا ہوں، لیکن پھر عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھیے، مودت اور محبت میں فرق ہوتا ہے۔ مودت ہم عام طور سے کہہ دیتے ہیں کہ مودت مطلب محبت۔ دیکھیے، محبت کے درجے ہوا کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی محبتیں بڑی محبتیں چھوٹی محبتوں پہ قربان ہو جایا کرتی، بڑی محبتیں چھوٹی محبتوں پہ۔ یہ زندگی کا مشاہدہ ہے، آپ کبھی آزمائیے گا۔ آپ کو پیسے اور روپے سے محبت ہے، بڑی محبت ہے چونکہ محنت سے کمایا ہے آپ نے، لیکن وہی پیسہ اور روپیہ جو ہے آپ پرواہ نہیں کریں گے اس وقت جب گھر کا کوئی فرد بیمار ہو جائے، چاہے کتنا بھی خرچ ہو جائے۔ پہلے تو بڑی محبت تھی، نالی میں بھی گرنے لگا تھا تو اٹھانے لگے تھے، لیکن گھر کا کوئی فرد بیمار ہو گیا، آپ نے پیسے کی پرواہ نہیں کی، اس کی جان بچ جائے۔ کیوں؟ کہ جس کے جو بیمار ہوا ہے اس کی ذات سے آپ کو محبت ہے۔ عزیزان محترم، بس اسی طرح آپ یاد رکھیں، انسان کو خود اپنے سے محبت ہوتی ہے، اپنی جان سے محبت ہوتی ہے۔ ذرا سی چوٹ لگ جاتی ہے تو انسان جلدی سے جو ہے تو وہ مرہم پٹی کرنے لگتا ہے، خون نہیں بہنے دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان نہیں چاہتا کہ ہمارے جسم سے خون نکلے۔
عزیزان محترم، لیکن خدا نہ خاصہ ماں بیمار پڑی، بیٹا بیمار پڑا، بھائی بیمار پڑا، ڈاکٹر نے کہا خون کی ضرورت ہے، جلدی سے ہاتھ بڑھا دیا۔ ابھی تو آپ خون نکلنے سے روک رہے تھے اور اب آپ ڈاکٹر کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ بھائی جتنا خون نکالنا ہو نکال لو، لیکن میرے بیٹے کو بچا لو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ چھوٹی چھوٹی محبتیں بڑی محبتوں پہ قربان ہو جایا کرتی۔ بس یاد رکھیے محبت کس محبت کا نام ہے؟ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ محبت کس محبت کا نام ہے؟ محبت اس محبت کا نام ہے کہ جس پہ دنیا کی ہر محبت قربان ہو جائے، چاہے جان اپنی جان کی محبت ہو، چاہے دوسروں کی جان کی محبت ہو، چاہے مال کی محبت ہو، چاہے اقتدار کی محبت ہو، چاہے عہدے کی محبت ہو، چاہے وقت کی محبت ہو، ساری محبتیں اہل بیت علیہ السلام پہ قربان ہو جانے کا نام محبت ہے۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد وآلہ۔ توجہ ہے نا دیدان محترم؟ تو یہ یاد رکھے کہ یہ جو فرش اعضا ہے، یہ جو مجلس اعضا ہے، یہ مجلس اعضا اور یہ فرش اعضا بھی اسی مودت کا خاصہ ہے، مودت کا ایک جز ہے۔ اگر یہ فرش اعضا ہم نہ بچھائے تو اظہار مودت نہیں ہوتا۔ جس طرح توحید کا اظہار لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے ہوتا ہے، جس طرح رسالت کا اظہار محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے ہوتا ہے، جس طرح ولایت کا اظہار علی ولی اللہ کے ذریعے سے ہوتا ہے، اسی طرح اظہار مودت فرش اعضا کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ جب یا حسین کی آواز نکلتی ہے دل سے تو یاد رکھے کہ یہ صرف یا حسین ایک مختصر لفظ نہیں ہے، بلکہ اس یا حسین کے کوزے میں ایک بہت بڑا سمندر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، اس یا حسین کے ایک چھوٹے سے کوزے میں بہت بڑا سمندر چھپا ہوا ہوتا ہے جو انسان ہار نہیں کر سکتا۔ زندگی بھر بھی اگر آپ یا حسین کرتے رہیں تو یاد رکھیں کہ وہ سمندر ظاہر نہیں ہو سکتا، لیکن اس کی اجرت بہت ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ اگر آپ اجر رسالت میں آنسو بہاتے ہیں تو یہ آنسو آپ کے یوں ہی ضائع ہو جاتے ہیں، نہیں بلکہ اس کا اجر بھی ہمیں ملتا ہے۔ عزیزوں، میں اس پہ زیادہ وقت نہ صرف کرتے ہوئے آپ کو منزل مقصود پہ لاؤں گا۔ چونکہ مرحوم کا نام جو ہے وہ موسی رضا باقری، جن کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے، موسی رضا باقری ابن اظہر علی باقری شاید۔ تو مرحوم کے نام میں 3 اماموں کے نام پائے جاتے ہیں۔ موسی 7ویں امام کا نام اصلاً موسیٰ ہے، لیکن یہ کہ کثرت استعمال میں موسی بھی کہا جاتا ہے، اور رضا 8ویں امام اور باقری 5ویں امام۔ لہذا ان تینوں اماموں کی نسبت سے کچھ نہ کچھ ہم آپ کی خدمت میں تھوڑا سا عرض کریں گے اور مال مجلس کی طرف آ جائیں۔ عزیزان محترم، یہ یاد رکھے، سب سے پہلی چیز تو یہ عرض کرتے ہیں کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو لوگ خالی کا مہینہ کہتے ہیں۔ پتہ نہیں شیطان کہاں سے آ گیا کہ جس نے عورتوں کو سمجھا دیا کہ یہ خالی کا مہینہ، جبکہ یہ مہینہ خالی کا نہیں ہے۔ یاد رکھے یہ مہینہ بھرا پورا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں کئی تاریخیں ہیں کہ جو اجر رسالت سے تعلق رکھتی ہیں۔ اگر ان تاریخوں کو ہم نظر انداز کر دیں گے تو اجر رسالت کی ادائیگی میں کوتاہی ہوگی۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ پہلی تاریخ جو ہے وہ جناب معصومہ قم کی ولادت کی تاریخ ہے۔ معصومہ قم کا تعلق بھی ہمارے 7ویں امام سے ہے، چونکہ 7ویں امام کی بیٹی عزیزوں۔ اور 11 ذی القعدہ جو ہے وہ ہمارے 8ویں امام کی ولادت کی تاریخ ہے، جو 7ویں امام کے بیٹے، یعنی 7ویں امام کی بیٹی بھی اسی مہینے میں ولادت ہوئی ہے ان کی، اور 7ویں امام کے بیٹے کی بھی ولادت ہوئی ہے۔ بس یوں سمجھ لیجئے، میں زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا دونوں بھائی بہنوں میں، اور اتنا عرض کروں گا کہ جس طرح علی کے بیٹے حسین اور زینب تھے، بس اسی طرح موسی کاظم کے بیٹے امام رضا اور معصومہ قم تھے۔ عزیزان محترم، یہ بات یاد رکھیے کہ 7ویں امام علیہ السلام کا لقب جو ہے وہ کاظم ہے۔ کبھی آپ نے توجہ کی کہ 7ویں امام کا لقب کاظم کیوں پڑا؟ کاظم کے معنی ہے غصے کو پی جانے والا۔ کاظم کے معنی ہے غصے کو پی جانے والا۔ یہ تو وہ جملہ میں نے عرض کیا ہے کہ جو بچوں کو بھی سمجھ میں آ جائے، لیکن
جب اس کی گہرائی میں جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ضبط نفس، اپنے نفس پر قابو رکھنا، نفس کو جذبات کے حوالے نہ کرنا کا نام قزم ہے، یعنی غصے کو پی جانا۔ یہ نہیں، ہمیں جو چیز ملتی ہے وہ یہ کہ ساتویں امام کا لقب جہاں کاظم ہے وہیں لقب باب الحوائج بھی، باب الحوائج بھی لقب ہے، اور باب الحوائج لقب صرف یاد دلا دوں کہ ابو الفضل العباس علیہ السلام کا بھی لقب ہے۔ تو کبھی آپ نے یہ سوچا کہ یہ باب الحوائج غازی کا بھی لقب ہے اور یہ باب الحوائج کاظم علیہ السلام کا بھی لقب ہے؟ وجہ کیا ہے کہ باب الحوائج جن کو بھی کہا جاتا ہے ان کو بھی کہا جاتا ہے۔ ویسے ہمارا ہر امام باب الحوائج ہے، ہر امام باب المراد ہے عزیزان محترم، لیکن یہ یاد رکھیے کہ میں نے جب تجزیہ کیا تو مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ یہ لقب اس وقت نوازتا ہے خاص طور سے صفت کے اعتبار سے، ہر امام میں باب الحوائجیت پائی جاتی ہے، لیکن اس صفت سے جو شہرت پائی ہے وہ ساتویں امام نے اور ابو الفضل عباس نے پائی ہے، وہ اس لیے کہ یہ دونوں شخصیتیں ایسی تھیں کہ جن کے اندر نفس سے ضبط نفس جو ہے وہ اپنے کمال پر تھا، عروج پر تھا۔ ضبط نفس یعنی اپنے نفس پر قابو پا لینا، اور خاص طور سے ایک بہادر انسان کے لیے، ایک شجاع انسان کے لیے عزیزان محترم اپنے نفس پہ قابو پانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے عزیزو۔ وہ بھی عباس جیسا وفادار شجاع ہو، عباس جیسا بہادر ہو۔ تاریخ آپ کے سامنے میں صرف اشارے دیتا ہوا چل رہا ہوں عزیزان محترم، چونکہ میں نے جو وعدہ کیا وہ وعدہ پورا کرنا، مجھے تفصیل نہیں عرض کرنا، صرف حوالے اور اشارے دے رہا ہوں کہ جناب ابو الفضل عباس کا ضبط نفس، جن کو مانگا ہی گیا ہو کربلا کے لیے، جن کو کربلا ہی کے لیے مانگا گیا ہو، اور جن کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی ہو کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو اس لیے آئے ہیں کہ کربلا میں اپنے بھائی پر اپنی جان نثار کریں اور کربلا میں شجاعت کے مظاہرے دکھائیں، تو عزیزان محترم وہ عباس جب اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے، معصومین کے حصار میں اپنی زندگی جب گزار رہے ہوں گے تو کس انداز سے گزار رہے ہوں گے، کس جوش سے زندگی گزار رہے ہوں گے، کس ولولے سے زندگی گزار رہے ہوں گے، ذرا تصور کیجئے۔ اور اس کے بعد جب وہ موقع آئے کہ اپنی آنکھوں کے سامنے، میں مصائب کی منزلوں میں نہیں آ رہا ہوں، لیکن پھر وہ موقع آئے کہ آنکھوں کے سامنے قاسم شہید ہو رہے، اول محمد شہید ہو رہے، بتائیے کیا گزر رہی ہوگی عباس کے دل میں؟ لیکن اس کے باوجود جوش و جذبات میں عباس رہے ہیں، اپنے آقا کے حکم کے منتظر رہے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں وزیر، اپنے آقا کے حکم کے منتظر رہے۔ جناب عباس نے اپنی منمانی نہیں کی، یہ جناب عباس کا ماتم کرنے والے وہ نوجوان، بڑی توجہ، جناب عباس کا ماتم کرنے والے وہ نوجوان، جناب عباس کا ماتم کرنے والے وہ نوجوان کہ جو اپنے آقا اور مالک اور مولا کو تو مانتے ہیں لیکن آقا و مولا کی نہیں مانتے۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم، آقا و مولا کو تو مانتے ہیں لیکن آقا و مولا کی نہیں مانتے۔ عزیزان محترم، آج کے نوجوان کچھ زیادہ اتنے قابل ہو گئے ہیں کہ وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ صاحب ہم تو بس حدیثوں کی کتابیں ہم نے پڑھ لی، ہم اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، ہمارے مولا نے یہ نہیں کہا ہے کہ تم حدیثیں پڑھ کے تم اس پر عمل کرو، تمہیں اس وقت عمل کرنے کا حق ہے کہ جب تم اتنے قابل ہو جاؤ کہ حدیثوں کو پرکھ سکو کہ کون سی حدیث صحیح ہے کون سی حدیث غلط ہے۔ عزیزان محترم، تو یہ یاد ہے کہ ہمارے آقا اور مولا جب پردہ غیبت میں جا رہے تھے تو پردہ غیبت میں جاتے جاتے یہ کہہ گئے تھے کہ تم ہماری غیبت میں ہمارے راویوں کی طرف رجوع ہونا۔ عزیزان محترم، تو جب عباس جیسی شخصیت کے سامنے اور محمد و قاسم شہید ہو جانے کے باوجود، توجہ، انہوں نے تلوار نیام سے نہیں نکالی، تو ہمیں اور آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم امام زمانہ کی حدیث کے خلاف چلے؟ صلوات بھیجیے پر محمد وآلہ۔
یا تو اتنی قابلیت ہم پیدا کر لیں کہ ہم حدیثوں کو پرکھ سکیں بار کر. یہ ایک اشارہ تھا جو آپ کی خدمت میں کر دیا. بس یہ یاد رکھے کہ جو انسان اپنے جذبات پہ قابو پاتا ہے, جو اپنے ولولے پہ قابو رکھتا ہے اور اطاعت کو مد نظر رکھتا ہے, وہی انسان خدا کے قریب ہوتا ہے. اتنا قریب ہوتا ہے کہ خود معصوم امام اس کو عبد صالح کے لقب سے یاد کرتا ہے. آپ زیارت پڑھتے ہیں جناب عباس کی, تو کیا کہا جاتا ہے؟ السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ, اے عبد صالح. عزیزان گرامی قدر, تو بس یہ یاد رکھے کہ ساتویں امام کو بھی جو لقب ملا کاظم کا, تو وہ اسی بنیاد پہ ملا کہ ہمارے ساتویں امام بھی تمام ائمہ کی طرح ضبط نفس کی طاقت و قوت رکھتے تھے. غصے کو پی جانے والا, ہر امام غصے کو پی جانے والا تھا. ہمارا ہر امام حلیم تھا. حلیم کے معنی ہے بردبار, جوش و جذبات سے کام لینے والا نہیں بلکہ تدبر سے کام لینے والا. تو عزیزان محترم, ہمارے ساتویں امام کاظم تھے, انہی کی بہن جناب معصومہ قم. اب عزیزو یاد رکھے کہ وقت کم ہے, زیادہ نہ عرض کرتے ہوئے بس اتنا عرض کروں کہ ساتویں امام کے دادا امام محمد باقر علیہ السلام, کچھ چیزیں ہیں جو ہم تک کے نہیں پہنچ پاتی ہیں, جو میں پہنچانا چاہتا ہوں عزیزان محترم مرحوم کے اصالِ ثواب کے لیے, اور شاید یہ یادگار چیز ہو, ممکن ہے کسی صاحب کو معلوم ہو. ساتویں امام کے جو دادا ہمارے پانچویں امام تھے, ان کی اولادوں میں ایک تھے سلطان محمود اور ایک تھے سلطان علی. دم بخود ہیں آپ کی, شاید پہلی بار نام آ رہا ہو. بنی امیہ اور بنی عباس کے درمیان جب اختلاف بڑھے تو یہ پانچویں امام اور چھٹے امام ہمارے ان دونوں کو اپنے جد کا دین پھیلانے کا سب سے زیادہ موقع ملا. اسی زمانے میں مظالم بھی ہوتے رہے. پانچویں امام کی کچھ اولادیں مدینے سے ایران کی طرف چلی اور انہوں نے ایران میں قیام کیا. انہی میں تھے جناب سلطان محمود اور سلطان علی. ان کو سلطان کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے. جب آپ ایران تشریف لے جائیں, خدا آپ سب کو موقع نصیب کرے, بی بی معصومہ قم کے صدقے میں اور امام رضا علیہ السلام کے صدقے میں زیارات سے جب آپ مشرف ہوں اور ایران تشریف لے جائیں, تو قم سے تقریباً 100-150 کلومیٹر کی دوری پر ایک شہر ہے نیاسر, کہتے ہیں نیاسر. نیاسر سے, اب جگہ کا نام مجھے نہیں یاد آ رہا ہے, نیاسر سے کچھ اور دور تقریباً 20-22 کلومیٹر کی دوری پہ ان دونوں بھائیوں کے مزارات. ان کی جو تاریخ ملتی ہے, آپ نے معجزات سنے ہوں گے, اور معجزوں میں ایک زندہ معجزہ جو ہے وہ ابھی بھی موجود ہے. وہ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ کعبہ معظمہ کی تصویر ہے, اور کعبہ معظمہ میں وہ نشان اب تک باقی ہے کہ جس نشان سے بی بی فاطمہ بنت اسد گئی, جس در سے جناب فاطمہ بنت اسد داخل ہوئی تھی, اور بڑی بڑی قوتوں نے, طاقتوں نے یہ چاہا کہ وہ نشان مٹا دیا جائے, لیکن نقش کل حجر جو ہے وہ مٹنے کا نام ہی نہیں لیتا. عزیزان گرامی قدر, آج بھی وہ نشان موجود ہے. یہ نشان کس بات کی علامت ہے شاید بچوں کو شاید نہیں معلوم ہو. بیٹا, یہ جب جناب فاطمہ بنت اسد مولائے کائنات کی مادر گرامی کعبے میں داخل ہو رہی تھی, تو جو اصل دروازہ ہے وہ اپنی جگہ پر تھا, لیکن وہ جب داخل ہوئی کعبے میں تو ایک نئے در سے داخل ہوئے. صلوات بھیجیے بر محمد وعلیہ. چونکہ حیدر کی ولادت ہونے والی تھی, لہذا قدرت کو یہ منظور ہوا کہ حیدر کے لیے نیا در بنے.
لہذا نیا در بنا، جناب فاطمہ بنت اسد اس در سے داخل ہوئی اور وہ سارے حالات آپ سنتے رہتے ہیں، میں تو صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ معجزہ آج تک باقی ہے جس کو زندہ معجزہ کہا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ ہماری لا علمی ہے، صرف وہی زندہ معجزہ نہیں ہے مولا کائنات کا، وہ معجزہ اپنی جگہ پہ جناب فاطمہ بنت اسد کا، بلکہ وہ تو فاطمہ بنت اسد کا معجزہ تھا، ان کے لیے در بنا تھا۔ تو عزیزان محترم، آج بھی ایک زندہ معجزہ اور بھی موجود ہے، بالکل اسی طرح کا، بلکہ اس سے زیادہ۔ وہاں تو یہ ہے کہ نشان باقی ہے، یہاں اسی حالت میں معجزہ موجود ہے۔ یہ سلطان محمود، وقت کم ہے، اسی پہ بات تمام ہو جائے گی اور معالی مجلس کی طرف آ جاؤں گا میں، کہ سلطان محمود اور سلطان علی جو تذکرہ کیا، یہ 5ویں امام کے بیٹے تھے، 7ویں امام کے دادا تھے اور چچا دادا تھے، اور چھٹے امام کے چچا تھے، چھٹے امام کے بھائی تھے۔ 5ویں امام سلطان محمود اور سلطان علی، یہ مدینے سے اس وقت ان کو موقع ملا، یہی 5ویں امام اور چھٹے امام کا دور زیادہ سے زیادہ تھا کہ ان کے چاہنے والوں نے قریہ قریہ گاؤں گاؤں جا کر کے تبلیغ اسلام کی، تو یہ ایران تشریف لائے۔ ایک عرصے تک نیاسر میں یہ تبلیغ کرتے رہے۔ نیاسر جہاں ہمارے 11ویں امام کی بیٹی کی بھی قبر ہے، اور یعنی 12ویں امام کی بہن اور 12ویں امام کی پھوپھی کی بھی قبر ہے، اور بھی قبر ہے، مولا کائنات کے بیٹے کی بھی قبر ہے۔ اس سے کچھ دور پہ جس جگہ کو سلطان علی کہتے ہیں، زیادہ تر گاڑی والوں سے آپ ہیں، طور والے وہاں نہیں لے جاتے ہیں۔ اب میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ خدا جب آپ کو زیارت نصیب کرائے تو آپ اپنے طور والوں سے کہیے بھیا ہمیں وہاں کی بھی زیارت کراؤ۔ عزیزان محترم، چہل دختران کی اور زیارتیں تو کراتے ہیں لیکن وہاں نہیں لے جاتے۔ آپ جب وہاں تشریف لے جائیں گے تو یاد رکھے، غالباً خدا بند عالم نے عزاداری سید الشہداء کے صدقے میں 3-4 بار زیارات کا شرف عطا کیا، اور اس کی بارگاہ میں یہ التجا ہے کہ پھر ہمیں یہ نعمت میسر ہوتی رہے، یہ شرف ملتا رہے۔ عزیزوں، جب آپ تشریف لے جائیں تو میں عرض کر رہا تھا 4-5 بار جو شرف عطا ہوا ہے، اس میں یہ زیارت ایسی تھی کہ شاید اتنا گریہ کسی موقع پر نہ ہو پایا ہو۔ جب وہ مظلومیت کی منزل دیکھی کہ جب آپ وہاں تشریف لے جائیں تو بی بی شتیتا جو لوگ گئے ہوں گے، جناب شہربانوں، آپ یہ سمجھ لیجئے جناب شہربانوں کے مزار کے لیے جس پہاڑ پہ جاتے ہیں اس کا کم سے کم، اگر مبالغہ نہیں ہو رہا ہے مجھ سے ممبر پہ، تو کم سے کم اگر 3 گنا نہیں تو 2.5 جگہ اونچائی تو ہے، 2.5 گنا اونچائی پہاڑی۔ عزیزان محترم، وہاں پہ جا کے سلطان علی کا مزار ہے، اور اس سے کچھ بالکل نیچے جو ہے سلطان محمود کا مزار ہے، کہ جہاں سلطان محمود کے مزار کے ساتھ ساتھ 7ویں امام کی چند بیٹیوں کی بھی قبریں ہیں وہیں اسی جگہ پہ۔ یہ سلطان محمود اور سلطان علی کا یہ واقعہ ملتا ہے کہ جب یہ وہاں آئے، نیاسر تبلیغ کرتے رہے تو کافی عرصے تک تو مذہب حقہ کو پھیلاتے رہے۔ دھیرے دھیرے یہ بات حاکم وقت تک پہنچی تو حاکم وقت نے جاسوسی کرنا شروع کر دی، اور ایک نوبت بائیجا رسید، مختصر کر رہا ہوں میں واقعے کو، وقت نہیں ہے، کہ اس نے فوج بھیج دی ان پر حملہ کرنے کے لیے۔ ان کو پتہ چل گیا کہ فوج آنے والی ہے، تو یہ وہاں سے نیاسر سے نکلے دونوں بھائی، اور نیاسر سے جب دونوں بھائی نکلے تو اس شہر کی طرف یہ جانے لگے۔ اس وقت میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا ہے، نیاسر سے تقریباً 20-22 کلومیٹر کی دوری پہ ہے۔ جب یہ جانے لگے وہاں تو ان کی فوج پیچھے پیچھے، ایک موقع ایسا آیا کہ جہاں ان کو راستہ نہیں ملا، پہاڑ سامنے، وہی پہاڑ جو میں عرض کر رہا ہوں، پہاڑ، اور ان کو راستہ نہ ملا۔ سلطان محمود تو کچھ دیر پہلے شہید ہو گئے، ان پر حملہ ہو گیا، لیکن سلطان علی آگے بڑھتے رہے۔ سلطان محمود شہید ہو گئے اور ان کے ساتھ جو 7ویں امام کی بھی بیٹیاں تھیں اور وہ لوگ بھی سب شہید ہو گئے۔ تقریباً 30-40 مزارات وہاں پہ ہیں سلطان محمود کے مزار میں۔ عزیزوں، یہ سلطان علی آگے بڑھتے رہے، اور جب ان کو کوئی راستہ نہ ملا تو انہوں نے دعا کی
کہ بارے لا یہ پہاڑ شگافتہ ہو جائے، تو پہاڑ میں ان کے لیے شگاف پیدا ہوا، اور وہ شگاف آج تک موجود ہے۔ اسی شگافتہ حالت میں وہ پہاڑ آج تک موجود ہے، اور جناب سلطان علی کو وہیں پر شہید کیا گیا، اور ان کا مشہد مقدس وہاں پہ 2 پہاڑوں کے درمیان میں ابھی بھی موجود، 2 پہاڑ نہیں بلکہ شگافتہ پہاڑ کہا جائے، وہ درہ آج تک موجود ہے، زندہ موجودہ۔ جس طرح کعبے میں دادا کا معجزہ ہے، ویسے ہی یہاں غیر معصوم پوتوں کا معجزہ ہے۔ دادا کے معجزے پہ کیا کہتے ہیں، حیرت نہ کیجئے، ان کے غیر معصوم پوتوں کا عالم یہ ہے کہ وہ بھی معجزہ دکھا سکتے ہیں۔ جب انہوں نے دعا کی تو ان کے لیے پہاڑ شگافتہ ہوا، اور وہیں پہ یہ شہید ہوئے۔ بہرکیف تو عزیزان محترم، خدا وند عالم آپ سب کو زیارت نصیب کرے، اور اس جگہ کی بھی زیارت نصیب ہو۔ اگر کوئی ٹور آپریٹر اس مجلس میں ہو تو ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ کوشش کریں کہ ایسی جگہوں پہ مومنین کو لے جایا کریں جہاں مومنین 20 دن 25 دن کے لیے جاتے ہیں، وہاں 1 دن کا پیکیج اور بڑھا سکتے ہیں، تھوڑا پیسہ اور بڑھ جائے گا، لیکن ان زیارتوں سے محروم نہ رکھا کریں۔ عزیزان محترم، بارک اگر یہاں نہیں موجود ہے تو میری آواز چینل پہ جا رہی ہے، سارے ٹور آپریٹروں سے میری گزارش ہے کہ بہت سے ٹور آپریٹروں سے میں نے پوچھا تو وہ اس جگہ کا نام تک نہیں جانتے۔ سلطان محمود اور سلطان علی جو 5ویں امام کے بیٹے تھے، آپ بھی ان سے اصرار کیے، انشاءاللہ وہ لے جائیں گے۔ عزیزو، یہ باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی صرف اس لیے کہ جن مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے ان کو ثواب جاریہ ملتا رہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو مرحوم انتقال کر گئے، سید تھے، مومن تھے، عزادار حسین تھے۔ عزیزوں، جب کسی مومن کا انتقال ہوتا ہے، اور خاص طور سے کسی ایسے مومن کا یا ایسی مومنہ کا انتقال ہوتا ہے کہ جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، تو میں ایک مشاہدہ کرتا ہوں، اور آپ بھی کرتے ہوں گے، کہ بھئی ایک وقت میں باپ کا اگر انتقال ہوا تو وہ بچے ماں کے قریب جاتے ہیں، ماں کو دیکھ کر ان کو تسلی ہو جاتی ہے، کیونکہ ماں ان کو تسلی دیتی ہے، اپنی آغوش میں چھپا لیتی ہے ماں، اور ماں ان کے سر پہ دست شفقت پھیرتی ہے، مومنین آتے ہیں، دلاسا دیتے ہیں۔ عزیزوں، لیکن جب یہ منظر میں دیکھتا ہوں، یہ مشاہدہ میں کرتا ہوں، تو مجھے ایک منظر اور یاد آ جاتا ہے کہ دنیا میں جب کسی چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو اگر باپ مصیبت میں نہیں ہے تو ماں مصیبت میں ہے تو باپ بچوں کو تسلی دے سکتا ہے، اور اگر باپ مصیبت میں ہے تو ماں بچوں کو تسلی دے سکتی ہے۔ لیکن ایک منظر ایسا دیکھا میں نے کہ عجیب و غریب ہے، ارے ماں کا پہلو شکستہ ہے، باپ کے گلے میں رسل بندھی ہے، ارے چھوٹی چھوٹی زینب و کلثوم، چھوٹے چھوٹے شہزادے، زینب و کلثوم اور حسن و حسین کو کون تسلی دے؟ اس لیے کہ ادھر بی بی کے اوپر دروازہ گرا، آواز فضا میرا محسن شہید ہو گیا، ادھر علی کے گلے میں رسی کا پھندا۔ اجرکم من اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم کے۔ ہاں زاداران امام مظلوم، یقیناً یہ بچے جو تھے، شہزادے اور شہزادیاں جو تھی، یہ چھوٹے چھوٹے تھے، یقیناً ان کو کوئی تسلی دینے والا نہ تھا، لیکن کم سے کم ایک دوسرے کو تسلی تو دے سکتے تھے۔ لیکن ہائے کربلا میں سکینہ، ہائے کربلا میں سکینہ، کم سے کم یہاں تو یہ تھا کہ حسن حسین کے گلے مل لے، زینب کلثوم کے گلے مل کے ایک دوسرے کو تعزیت دے دے۔ ہائے کربلا میں سکینہ کیا کرے؟ اگر باقر ہے بھی گلے ملنے کے لیے تو ظالم اتنا موقع نہیں دیتا۔ جب بھی بابا کہہ کے سکینہ روتی ہے، ظالم کا تعزیانہ، ظالم کے تماچے۔ اجرکم من اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم۔
آپ کو معلوم ہے میں تعزیت کی مجلسوں میں اور اصالہ ثواب کی مجلس میں واقعات نہیں پڑھتا ہوں، نفسیاتی پہلو پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یقیناً مرحوم کا غم مرحوم کے بیوہ کے لیے عظیم غم ہے۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا مرحوم کی بیوہ کو میں یہی کہہ کے تعزیت و تسلی دوں گا کہ یقیناً تمہارے لیے تمہارے شوہر کا غم بہت ہی عظیم ہے، اس لیے کہ ہر خاتون کے لیے اس کے سہاگ کا اجڑ جانا بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے۔ اسی لیے ہماری خواتین چاند رات ہوتے ہی اپنے سہاگ کو اجاڑ دیتی ہیں کہ رباب کے سہاگ سے بنا ہمارا رباب نہیں ہے۔ اے بی بی جب تمہیں اپنے شوہر یاد آئے رباب کو یاد کر لینا، اس لیے کہ میر انیس نے ایک شعر کہا تھا، سندل سے مان بچوں سے گودی بھری رہے، یا رب رسول پاک کی کھیتی ہری رہے۔ ارے کربلا میں رباب کا سہاگ بھی اجڑ گیا، رباب کی گود بھی اجڑ گئی۔ اے بی بی جب تم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھنا، رباب کی اجڑی ہوئی گود کو یاد کر لینا، بچوں کی سلامتی کی دعا کر لینا۔